خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ انٹروڈکشن۔ آج ہم فریڈرک جمسن کے ایک اہم متن ثقافت اور متاخر سرمایہ داری کے کچھ خاص نکات پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جمسن جسے پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں وہ کیا ہے اور یہ ہمارے آج کے دور سے کیسے جڑا ہے، خاص طور پر اس خیال سے کہ شاید ہم تاریخی طور پر سوچنے کی صلاحیت وہ کھو رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جمسن اس گتی کو کیسے سلجھاتے ہیں۔ جی بالکل، جمسن کی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں پچھلا دور یعنی ماڈرنزم وہ ہمیشہ نئے کی تلاش میں تھا، مستقبل کی طرف دیکھتا تھا، وہیں پوسٹ ماڈرنزم ماضی اور حال کے درمیان جو وقفے آئے ہیں نا یا بڑی تبدیلیاں، ان پر زیادہ غور کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اس بات پر کہ تبدیلی کیسے محسوس ہوتی ہے یا دکھائی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ خود تبدیلی کیا ہے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے، یعنی توجہ ماضی سے ٹوٹنے کے اس احساس پر ہے۔ اور جمسن یہ بھی کہتے ہیں کہ ماڈرنزم کے زمانے میں پھر بھی فطرت یا پرانی دنیا کا کچھ حصہ باقی تھا جس پر ثقافت اثر کر سکتی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن پوسٹ ماڈرنزم تب شروع ہوتا ہے ان کے خیال میں جب جدیدیت ہر جگہ پھیل جاتی ہے اور وہ پرانی فطرت گویا ختم ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہیں سے جیمسن کا وہ اہم تصور آتا ہے کہ ثقافت خود ایک دوسری فطرت بن جاتی ہے۔ دوسری فطرت؟ ہاں، یعنی ثقافت اتنی ہر جائی، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے اتنی ہی ناگزیر، اتنی ہی نظر نہ آنے والی بن گئی ہے جیسے ہوا یا پانی۔ ہم بس اس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ دوسری فطرت، یعنی جیسے ہم قدرتی ماحول میں رہتے ہیں ویسی اب ہم ثقافت کے بنائے ہوئے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اور اسی سے شاید وہ بات جڑتی ہے کہ ہر چیز کموڈٹی یا خرید و فروخت کی شے بن گئی ہے۔ یہ لنک ہے۔ بالکل بالکل، پوسٹ ماڈرنزم میں ثقافت کا دائرہ بہت پھیل جاتا ہے اور ہر چیز، خود ثقافتی تجربات بھی وہ مارکیٹ میں بکنے والی شے بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مارکیٹ خود ایک تجربہ بن جاتی ہے۔ جیمسن اسے حقیقت کی جمالیاتی تشکیل کہتی ہیں، ایستھیٹسائزیشن آف ریالٹی۔ جمالیاتی تشکیل؟ جی، یعنی حقیقت بھی خوبصورتی یا آپ کہہ لیں سٹائل کے طور پر پیش کی جانے لگتی ہے۔ اچھا، تو اگر ماڈرنزم وہ مارکیٹ پر تنقید کرتا تھا تو پوسٹ ماڈرنزم میں ہم خود مارکیٹ کے عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل لائف سٹائل کا تصور ہے کہ آپ ایک طرز زندگی خرید رہے ہیں، کیا یہ کچھ ویسی بات ہے؟ کافی حد تک ہاں۔ جیمسن پوسٹ ماڈرنزم کو لیٹ کیپٹلزم یا متاخر سرمایہ داری کا ثقافتی منطق قرار دیتی ہیں۔ یہ لیٹ کیپٹلزم کی اصطلاح تو فرینکفرٹ اسکول سے آئی تھی، لیکن جیمسن اسے نئے معنی دیتی ہیں۔ نئے معنی؟ ہاں، اس کا مطلب سرمایہ داری کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نیا عالمی اور زیادہ پھیلا ہوا مرحلہ ہے۔ تو یہ نیا مرحلہ، یہ لیٹ کیپٹلزم، یہ روزمرہ زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟ کیا چیزیں بدلی ہیں اس میں؟ جی، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جیسے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بے پناہ پھیلاؤ، دنیا بھر میں کام کی نئی تقسیم لیبر کی، مالیاتی مارکیٹ میں بہت تیز رفتار تبدیلیاں، میڈیا اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ہر جگہ ہونا، پیداوار کا غریب ممالک میں ترقی پذیر ممالک میں منتقل ہونا، اور شہروں میں امیر طبقوں کا پرانے علاقوں کو نیا بنانا، جسے جینٹریفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ سب اسی دور کی علامتیں ہیں۔ سمجھا۔ تو یہ سب تبدیلیاں ہو رہی تھیں معیشت میں، ٹیکنالوجی میں، لیکن پھر یہ پوسٹ ماڈرنزم کی اصطلاح اتنی عام کیوں ہو گئی؟ مطلب صرف یہی لفظ کیوں؟ دیکھیں، جیمسن کا خیال ہے کہ یہ اصطلاح اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ یہ زندگی کے مختلف حصوں، معیشت، سماج، ثقافت میں ہونے والی ان تمام تبدیلیوں کو ایک نام دینے میں کامیاب رہی۔ اچھا، ایک نام؟ جی، یہ ایک طرح کی احساس کی ساخت بن گئی، اسٹرکچر آف فیلنگ، جو اس نئے معاشی نظام یعنی لیٹ کیپٹلزم سے مطابقت رکھتی تھی۔ یہ لوگوں کو شاید انجانے میں وہ ذہنی رویے اپنانے میں مدد دیتی ہے جو اس نئے نظام میں چلنے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک آپ کہہ لیں علمی بحث نہیں ہے، اس اصطلاح کا ایک سماجی اور نظریاتی کردار بھی ہے۔ یہ ہمیں دنیا کو ایک خاص طریقے سے دیکھنے پر مائل کرتی ہے۔ بالکل، یہ پرانی چیزوں کو نئے نظام کے مطابق ڈھالنے میں مدد دیتی ہے،
لیکن یہ بھی اہم ہے کہ جیمسن یہ بھی خبردار کرتی ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کا تصور خود بڑا پیچیدہ ہے، تضادات سے بھرا ہے۔ صحیح۔ اسے کوئی حتمی شکل دینا وہ ممکن نہیں یا مشکل ہے۔ جب بھی ہم اسے استعمال کریں، ہمیں اس کے اندرونی تضادات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اگر میں صحیح سمجھا، کہ جیمسن کے مطابق پوسٹ ماڈرنزم صرف آرٹ یا فلسفے کا کوئی نیا انداز نہیں ہے، بلکہ یہ لیٹ کیپٹلزم کے دور میں ہماری تاریخ، ثقافت اور معیشت کو تجربہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ یہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ثقافت اب ہر جگہ ہے، ایک دوسری فطرت کی طرح، اور ہر شے خرید و فروخت کے لیے ہے۔ بالکل درست، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ حال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور شاید سننے والوں کے بھی، اگر ثقافت واقعی ایک دوسری فطرت بن چکی ہے اور ہر شے بکاؤ مال ہے، کموڈٹی ہے، تو کیا اس پورے نظام سے باہر نکل کر سوچنے یا اس پر حقیقی تنقید کرنے کی کوئی گنجائش باقی بھی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے، جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ کلچر، چیپٹر 1، دی کلچرل لاجک آف لیٹ کیپٹلزم۔ آج ہم اسی ماخذ کو بنیاد بنا کر بات چیت کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کی ثقافت، یعنی ہماری فلمیں، آرٹ، اشتہارات، یہ پہلے سے اتنی الگ کیوں لگتی ہیں؟ جی، اور اس تبدیلی کا تعلق اس معاشی نظام سے کیا ہے جسے اکثر لیٹ کیپٹلزم کہا جاتا ہے؟ یہ ماخذ کہتا ہے کہ ہم پچھلی کچھ دہائیوں میں، شاید 50 یا 60 کی دہائی سے، ایک بڑی ثقافتی تبدیلی سے گزرے ہیں۔ بالکل۔ اور اس تبدیلی کو پوسٹ ماڈرنزم کا نام دیا گیا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم۔ جی، اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک طرح کا وقفہ ہے پچھلی ثقافتی لہر سے۔ کون سی لہر؟ جسے ماڈرنزم کہا جاتا تھا۔ ماڈرنزم تو تقریباً 100 سال تک رہا، جیسے مصوری میں ایبسٹریکٹ آرٹ یا فلسفے میں وجودیت۔ اچھا، ہاں سمجھا۔ تو پوسٹ ماڈرنزم کو اکثر اس کے رد عمل یا اس کے خاتمے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ رد عمل عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ ماخذ میں فن تعمیر کی مثال دی گئی ہے، وہ کافی دلچسپ لگی مجھے۔ ہاں، فن تعمیر میں یہ بہت سازے ہے۔ وہ جو جوشیلے ماڈرن معمار تھے نا، جیسے لے کوربوزیے، بڑے بڑے صاف ستھرے ڈیزائن بناتے تھے۔ جی جی۔ ان پر تنقید ہوئی کہ بھئی یہ تو عام لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں، اشرافیہ کے لیے ہیں، اور پرانے شہروں کی جو اپنی ایک ساخت تھی اسے خراب کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر پوسٹ ماڈرن معمار آئے، جیسے رابرٹ وینچوری۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو لاس ویگس جیسی عوامی جگہوں سے سیکھیں گے۔ لاس ویگس سے؟ جی، یہ ایک طرح کی جمالیاتی عوامیت تھی، یعنی آرٹ کو زیادہ عوامی بنانے کا دعویٰ تھا۔ تو یہ عوامیت صرف عمارتوں تک نہیں رہی ہوگی، مطلب ثقافت کے دوسرے حصوں میں بھی آئی؟ یقیناً، پوسٹ ماڈرنزم کی ایک بہت بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ جو پہلے فرق تھا نا، اونچی ثقافت اور نیچی یا عوامی ثقافت میں، ہاں، جیسے کلاسیکی میوزک اور پاپ میوزک، یا سنجیدہ ادب اور ٹی وی شوز۔ بالکل وہی، وہ فرق اب کافی دھندلا گیا ہے۔ اب پاپ آرٹ یا ٹی وی سیریز، اشتہارات، یہاں تک کہ وہ چیزیں جنہیں پہلے بالکل غیر سنجیدہ یا کچ سمجھا جاتا تھا۔ کچ یعنی بازاری چیزیں؟ جی بالکل، اب وہ بھی ثقافتی تجزیے کا حصہ بن گئیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں ماڈرنزم کے حامی تو سخت ناپسند کرتے تھے۔ لیکن کیا یہ صرف ثقافتی فیشن کی بات ہے، یا اس کا ہمارے معاشرے اور معیشت سے بھی کوئی گہرا تعلق ہے؟ ماخذ کا تو یہی کہنا ہے کہ اس کا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب پوسٹ انڈسٹریل دور میں ہیں، یعنی صنعتی دور کے بعد۔ جی، اور یہ کہ اب پرانی سرمایہ داری کے اصول لاگو نہیں ہوتے۔ لیکن ارنسٹ مینڈل جیسے مفکرین، جن کا ماخذ حوالہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دور جسے وہ لیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں، یہ دراصل سرمایہ داری کی ایک زیادہ خالص، زیادہ پھیلی ہوئی شکل ہے۔ زیادہ خالص؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب سرمایہ داری صرف فیکٹریوں تک محدود نہیں رہی، اب وہ ٹیکنالوجی، میڈیا، گلوبل برانڈز کے ذریعے ہماری زندگی کے ہر کونے میں، ہر پہلو میں داخل ہو گئی ہے۔ اچھا۔
اس لیے پوسٹ ماڈرن ثقافت پر آپ کوئی بھی رائے رکھیں، چاہے اسے پسند کریں یا ناپسند، وہ رائے لازمی طور پر آج کے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام پر ایک سیاسی رائے بھی بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، اس ثقافت کی ایک اور خصوصیت جس کا ذکر ہے وہ ہے ایک قسم کی سطحیت، گہرائی کی کمی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تعلق ہے تصویر یا سیمولیکرم کے کلچر سے۔ سیمولیکرم آسان لفظوں میں کہیں تو ایک ایسی نقل جس کا کوئی اصل نہ ہو یا اصل سے تعلق بہت کمزور ہو جائے۔ کوئی مثال؟ ماخذ میں وین گوگ کے کسان کے جوتوں والی پینٹنگ کا موازنہ اینڈی وارول کے ڈائمنڈ ڈسٹ شوز سے کیا گیا ہے۔ اچھا، وین گوگ کے جوتے دیکھیں تو وہ ایک پوری دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، غربت، محنت، زمین سے تعلق، ایک گہرائی ہے اس میں۔ جبکہ وارہول کے وہ چمکتے ہوئے جوتے وہ بس ایک خوبصورت شے لگتے ہیں، ایک سطح، ان کا اپنی اصل دنیا سے جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ہے گہرائی کا فقدان۔ اور کیا اس سطحیت کا ہمارے جذبات پر بھی کچھ اثر پڑا ہے؟ بالکل، ماخوذ اسے کہتا ہے جذبات کا زوال۔ جذبات کا زوال؟ جی، وہ جو ماڈرنزم کے بڑے جذبات تھے نا، بیگانگی، شدید ذہنی اذیت، جیسے ایڈورڈ منک کے پینٹنگ دی اسکریم میں نظر آتی ہے۔ ہاں، وہ مشہور پینٹنگ۔ جی، وہ جذبات اب پوسٹ ماڈرن دنیا میں اتنے مرکزی نہیں لگتے۔ اب فرد کی بیگانگی کی جگہ اس کے بکھر جانے نے، اس کی شناخت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے نے لے لی ہے۔ شناخت کا بکھر جانا؟ ہاں، اسے بعض اوقات موضوع کی موت بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو ایک مستحکم گہری ذات کا تصور تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اگر انفرادی انداز اور گہرے جذبات کم ہو گئے ہیں تو پھر فنکارانہ تخلیق میں کیا ہو رہا ہے؟ انداز کیسے بن رہے ہیں؟ ایک چیز جو بہت عام ہوئی ہے وہ ہے پیسٹیش۔ پیسٹیش یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کے اندازوں کی نقل ہے، لیکن یہ پیروڈی نہیں ہے۔ پیروڈی میں طنز ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، پیسٹیش بس خالی نقل ہے، بغیر کسی گہرے مطلب یا تنقید کے، جیسے ماضی ایک سٹائل کی دکان بن گیا ہو جہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی انداز اٹھا کر استعمال کر لیں۔ یعنی تاریخ صرف فیشن بن گئی ہے؟ ایک طرح سے ہاں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تاریخیت کے بحران کو جنم دیتا ہے، یعنی تاریخ کو سمجھنے کا بحران۔ کیسے؟ ماضی اب ٹھوس واقعات کا ایک تسلسل نہیں رہا، بلکہ وہ تصویروں اور اندازوں کا ایک ذخیرہ بن گیا ہے جسے ہم آج استعمال کرتے ہیں۔ نوسٹالجیا فلمیں اس کی اچھی مثال ہیں۔ نوسٹالجیا فلمیں جیسے وہ اسی کی دہائی یا 70 کی دہائی پر بنتی ہیں؟ جی بالکل، وہ کسی خاص دور کی حقیقی تاریخ نہیں دکھاتی اکثر، بلکہ اس دور کے بارے میں ہمارے جو مقبول خیالات ہیں، جو فیشن یاد ہیں، بس وہ دکھا دیتی ہیں۔ صرف سطح؟ زیادہ تر۔ ماخذ میں ایل ڈاکٹرو کے ناول ریک ٹائم کا بھی ذکر ہے۔ اس میں تاریخی شخصیات تو ہیں، لیکن وہ ناول تاریخ کی نمائندگی کرنے کے بجائے تاریخ کے بارے میں ہمارے جو پہلے سے موجود تصورات اور دقیانوسی خیالات ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سب بہت بکھرا ہوا سا محسوس ہوتا ہے۔ کیا وقت اور جگہ کا ہمارا تجربہ بھی بدلا ہے؟ بالکل، ماخذ یہ کہتا ہے کہ ہم اب وقت کی لکیر یعنی تاریخی تسلسل جسے ڈائیکرونک کہتے ہیں، اس کے بجائے جگہ یعنی ایک ہی وقت میں موجود مختلف چیزیں، سنکرونک، اس کے دور میں جی رہے ہیں۔ وقت کے بجائے جگہ کا دور؟ جی، اس سلسلے میں لاکان کے شیزوفرینیا کے نظریے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ شیزوفرینیا؟ نفسیات والا؟ ہاں، لاکان کہتا ہے کہ شیزوفرینیا میں معنی کی زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، الفاظ اور چیزوں کا تعلق بکھر جاتا ہے، دنیا الگ تھلگ لمحوں کا ایک مجموعہ بن جاتی ہے۔ اچھا، کھاتی ہے۔ لیکن کیا اس بکھراؤ میں کوئی مثبت پہلو، کوئی نئی قسم کی شدت یا لطف بھی ہے؟ ہاں، ایک خاص قسم کی شدتیں یا انٹینسٹی ضرور ہیں۔ یہ پرانے زمانے کے سبلائم یعنی عظمت کے تجربے سے مختلف ہیں۔ سبلائم وہ کیا تھا؟ پہلے عظمت کا تجربہ اکثر قدرت کی ہیبت ناکی سے جڑا تھا، طوفانی سمندر، اونچے پہاڑ، وہ خوف اور حیرت کا ملا جلا احساس۔ اچھا، اب یہ تجربہ ٹیکنالوجی کی بے پناہ طاقت سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ سوچیں تو کمپیوٹر نیٹ ورکس، جینیاتی انجینئرنگ، عالمی مالیاتی نظام، یہ سب ایک نئی قسم کی عظمت یا ہیبت رکھتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی
یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ خود ایک بہت بڑی ناقابل گرفت حقیقت کی علامت ہے، اور وہ حقیقت ہے کثیر القومی سرمایہ داری کا عالمی نظام۔ اچھا، یہ نظام اتنا وسیع ہے، اتنا پیچیدہ، اتنا غیر مرکزی کہ اسے سمجھنا یا اس کی مکمل تصویر بنانا، اس کا نقشہ کھینچنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ ماخوذ لاس اینجلس کے ویسٹرن بوناوینچر ہوٹل کی مثال دیتا ہے، جان پورٹمن کا ڈیزائن کردہ۔ وہ کیوں؟ وہ عمارت ایک مکمل دنیا کی طرح ہے، باہر کی دنیا سے جیسے کٹی ہوئی۔ اس کی چمکدار شیشے کی سطحیں باہر کی دنیا کو منعکس کر کے پرے دھکیل دیتی ہیں، اور اس کے اندر راستہ تلاش کرنا، اپنی سمت کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، لوگ کھو جاتے ہیں۔ اچھا، تو ماخوذ کہتا ہے کہ یہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس بڑے پیچیدہ عالمی نظام میں اپنی جگہ سمجھنے، اپنا راستہ تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ایک نئی قسم کی ہائپر سپیس ہے۔ تو یہ جو نئی عالمی پیچیدہ جگہ ہے جس میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں، کیا یہی پوسٹ ماڈرنزم کا اصل سچ ہے، اس کی حقیقت؟ ماخوذ کے مطابق شاید یہی اس کا سچائی کا لمحہ ہے۔ اس نئی حقیقت نے، اس ہائپر سپیس نے ہمیں اتنا اپنے اندر سمو لیا ہے کہ وہ جو پرانا تنقیدی فاصلہ ہوتا تھا نا، ہاں، الگ کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا۔ جی، وہ فاصلہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی نئی مؤثر ثقافتی سیاست ممکن ہے، کوئی تبدیلی لانے والی سوچ، تو اسے اس نئے عالمی جگہ کو سمجھنے اور اس کی نمائندگی کرنے کے نئے طریقے ایجاد کرنے ہوں گے۔ نئے طریقے؟ جی، ماخذ اسے شناختی نقشہ سازی یا کوگنیٹو میپنگ کا نام دیتا ہے۔ کوگنیشن میپنگ؟ ہاں، ایک ایسا فنکارانہ اور تعلیمی منصوبہ جو ہمیں افراد کو اس پیچیدہ عالمی نظام میں اپنی حیثیت کو سمجھنے کا ایک نیا احساس دلا سکے اور ہمیں عمل کرنے کی، تبدیلی لانے کی صلاحیت واپس دلا سکے۔ تو یہ کام ابھی باقی ہے؟ بالکل، یہ ایک نامکمل منصوبہ ہے۔ ایک سوال ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہم اس الجھی ہوئی پیچیدہ دنیا میں اپنا راستہ کیسے تلاش کریں، اس کا نقشہ کیسے بنائیں؟ آئیڈیالوجی باب 2، مابعد جدیدیت کے نظریات۔ تو آج ہم ایک کافی بڑے اور اکثر الجھے ہوئے تصور پر بات کر رہے ہیں، مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس سوال کو کئی زاویوں سے دیکھتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ کیا یہ باقی کوئی نئی ایک الگ چیز ہے؟ کیا یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے یا شاید کنفیوژن بڑھاتا ہے؟ اور یہ صرف آرٹ اور کلچر کا معاملہ نہیں لگتا ہے نا، اس کا سیاست سے بھی گہرا تعلق ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس موضوع پر جتنے بھی موقف ہیں نا، وہ اصل میں تاریخ کو سمجھنے کا ایک اپنا طریقہ پیش کرتے ہیں۔ بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا موجودہ دور، جسے بعض اوقات صارف معاشرہ یا کنزیومر سوسائٹی کہتے ہیں، کیا وہ پچھلے دور یعنی ابتدائی سرمایہ داری سے واقعی مختلف ہے، ساخت کے لحاظ سے؟ اب اس فرق کو ماننا یا نہ ماننا، یہی اصل میں بحث کی جڑ ہے، اور اس کے ظاہر ہے سیاسی نتائج بھی ہیں۔ اور اس بحث میں ایک اور بہت اہم حوالہ کلاسیکی جدیدیت کا ہے، جسے ہائی ماڈرنزم کہتے ہیں۔ یعنی وہ 20ویں صدی کی بڑی آرٹ تحریک ہے جو خالص پن، سنجیدگی اور عوامی کلچر سے ایک طرح کی دوری پر زور دیتی تھی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مابعد جدیدیت کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان میں مشترک چیز شاید خود ان میں اتنی نہیں جتنی اس ماڈرنزم میں ہے، جس کے رد عمل میں یہ سب سامنے آئیں۔ کیا یہ ٹھیک سمجھا میں نے؟ جی ہاں، بالکل۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا نقطۂ آغاز یا حوالہ وہی پرانا ماڈرنزم ہے۔ اور دیکھیں، فن تعمیر کی مثالیں یہاں خاص طور پر اہم ہو جاتی ہیں، کیونکہ عمارتیں صرف خوبصورتی کا معاملہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے سماج اور سیاست کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو مواد ہمارے سامنے ہے، اس میں مابعد جدیدیت پر 4 بڑے نظریات کا ذکر ملتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر نظریہ سیاسی طور پر ترقی پسند بھی ہو سکتا ہے اور رجعت پسند بھی۔ اچھا، تو پہلا نظریہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ ہے جدیدیت مخالف اور مابعد جدیدیت کا حامی۔ یہ لوگ پوسٹ ماڈرنزم کو ایک نئی اور شاید بہتر چیز کے طور پر دیکھتے ہیں، جیسے امریکی مصنف ٹام وولف ہیں۔ وہ ماڈرن آرٹ اور آرکیٹیکچر پر بڑی سخت تنقید کرتے تھے۔ ان کی تحریروں میں وہ پرانی چیزوں سے ایک طرح کی نفرت اور نئی چیز کو فوراً گلے لگانے کا رجحان ملتا ہے، لیکن یہی سوچ بعض اوقات، جیسا کہ متن میں اشارہ ہے، قدامت پسند ثقافتی سیاست کا ہتھیار بھی بن سکتی ہے۔
اچھا، تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے بالکل الٹ سوچتے ہیں، یعنی وہ ماڈرنزم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بالکل، یہ دوسرا موقف ہے، جدیدیت پسند اور ماں بعد جدیدیت کے مخالف۔ یہ لوگ جیسے آرٹ کرٹک ہلٹن کریمر وہ ماڈرنزم کی سنجیدگی اور گہرائی کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک ماں بعد جدیدیت سطحی ہے، غیر سنجیدہ ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اسی کیمپ میں جرمن فلسفر یوگن ہابرمس بھی شامل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں بعد جدیدیت، وہ جو روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کا عظیم منصوبہ تھا نا، عقل، ترقی، بہتر مستقبل کی امید، یہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، اسے بدنام کر رہی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے دو بالکل مخالف کیمپ۔ کیا کوئی درمیانی راستہ بھی ہے، کوئی اور زاویہ؟ جی ہاں، اگلے دو نظریات جو ہیں وہ ماں بعد جدیدیت کو جدیدیت سے بالکل الگ نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک تسلسل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تیسرا نظریہ جو فرانسیسی فلسفی ژان فرانسوا لیوتار سے منسوب ہے، وہ اسے مثبت انداز میں دیکھتا ہے۔ لیوتار کا کہنا تھا کہ ماں بعد جدیدیت ماڈرنزم کے بعد نہیں آتی، بلکہ وہ اس کے اندر ہی موجود تھی، ایک طرح سے اسے سرکتی نیا کرتی رہتی ہے۔ یہ نظریہ ایک نئے سماجی نظام جسے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی کہتے ہیں، اس پر یقین سے بھی جڑا ہے۔ گویا یہ ماڈرنزم کی ہی تجدید ہے، ایک نئی شکل۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ یہ خاتمہ نہیں بلکہ تجدید ہے۔ اچھا، اور چوتھا نظریہ؟ وہ بھی اسے تسلسل ہی سمجھتا ہے؟ جی، چوتھا نظریہ بھی اسے تسلسل ہی سمجھتا ہے، لیکن منفی انداز میں۔ اطالوی ماہر تعمیرات مینفریڈو تفوری جیسے مفکرین کا خیال ہے کہ ماں بعد جدیدیت دراصل اسی جدیدیت کا ہی بگڑا ہوا روپ ہے جو پہلے ہی ان کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ بن چکی تھی۔ تفوری کہتے ہیں کہ جدیدیت کا وہ جو مثالی معاشرہ بنانے کا خواب تھا، وہ اصل میں ایک دھوکہ تھا، ایک تاریخ کی چال جسے وہ کہتے ہیں، جو بالآخر سرمایہ داری کے مقاصد ہی پورے کرتا رہا۔ ان کے نزدیک جب تک سماجی اور معاشی تعلقات نہیں بدلتے، صرف ثقافت یا آرٹ کی سطح پر تبدیلی بے معنی ہے۔ یہ تو کافی گہری اور مایوس کن تنقید نکتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو متن میں سامنے آتی ہے وہ اعلیٰ اور عوامی ثقافت کے درمیان فرق کا مٹ جانا ہے نا؟ پہلے ماڈرن آرٹ خود کو پاپولر کلچر سے بالکل الگ رکھتا تھا، ایک دوری تھی۔ اب لگتا ہے کہ آرٹسٹ پاپ میوزک، اشتہارات، فلموں جیسی چیزوں کو اپنے کام میں اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ وہ پرانے پیمانے، وہ درجہ بندیاں کام نہیں کرتی۔ کیا یہ واقعی عوام کے قریب آنا ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور متن بھی یہی کہتا ہے کہ ماں بعد جدیدیت کے بارے میں کوئی حتمی اخلاقی فیصلہ دینا بہت مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خود اسی دور، اسی ثقافت کے اندر جی رہے ہیں، تو ایک جدلیاتی نقطہ نظر اپنانا پڑتا ہے۔ مطلب آسان جانبداری سے آگے بڑھ کر دیکھنا پڑتا ہے، آسان ہاں یا نہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ماں بعد جدیدیت کا تجزیہ کرنا یہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے۔ اس میں آرٹ، سیاست، تاریخ، ثقافت، یہ سب چیزیں آپس میں بری طرح الجھی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک نظریہ پوری کہانی بیان نہیں کرتا، اور ہر نظریے کے اپنے مثبت اور منفی پہلو نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو متن ہمارے لیے چھوڑتا ہے، کیا ماں بعد جدید دور کا سیاسی آرٹ واقعی آرٹ ہے پرانے معنوں میں، یا یہ صرف اس بات پر ایک مسلسل تبصرہ ہے، ایک قیاس آرائی ہے کہ ایسے حالات میں آرٹ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو بظاہر اسے ناممکن بناتے نظر آتے ہیں؟ یہ سامان آج کے دور میں بامانی ثقافتی یا سیاسی اظہار کی نوعیت کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ ایک ایسے دور کا تصور کیجئے جہاں خواب اور حقیقت کی دیوار گر جائے اور انسان خود سوچنے لگے، اگر خواب اور حقیقت میں فرق ہی نہ رہے تو میری اصل زندگی کہاں ہے؟ یہ راز کھلے گا اگلے چیپٹر میں۔ تب تک اگر یہ سفر آپ کو محبت بھرا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں تک پہنچائیں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ علم کا یہ سفر آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ جی، ویڈیو باب 3 لاشعور کے بغیر سوریلزم۔ اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کی، خاص طور پر ویڈیو کی، اور ہماری ثقافت میں اس کی جو بڑھتی ہوئی اہمیت ہے۔ جی، جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ویڈیو، یعنی ٹیلی ویژن ہو یا تجرباتی ویڈیو آرٹ، وہ کس طرح سے
آپ کہہ لیں ادب اور فلم جیسی جو پرانی شکلیں تھیں ان پر غالب آ گئی ہے. صحیح. اور یہ سمجھنا بھی ہے کہ آج کل ثقافت کو اتنا مادی کیوں سمجھا جا رہا ہے اور یہ میڈیا کا جو تصور ہے یہ اتنا اہم کیوں ہو گیا. بالکل. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آج کا جو وہ جدید سرمایہ دارانہ دور ہے نا اس میں ثقافت کی مادی بنیادیں وہ بہت واضح ہو گئی ہیں. اچھا. پہلے شاید ہم جانرا یا صنف کی بات کرتے تھے جیسے ناول ہے یا نظم ہے. اب میڈیا کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہاں میڈیا. جی. اور میڈیا صرف کوئی فنکارانہ طریقہ نہیں بلکہ اس میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے اور وہ سماجی ادارے بھی جو اسے چلاتے ہیں جیسے ٹی وی چینلز، اسٹوڈیوز، یہ سب. بالکل. اور سوچیں تو ثقافت تو ہمیشہ سے مادی تھی. مطلب کتاب چھپتی تھی، پینٹنگ بنتی تھی. صحیح. لیکن یہ جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں انہوں نے اس مادیت کو بہت ہی وہ نمایاں کر دیا ہے، سامنے لا کھڑا کیا ہے. تو صرف کہانی یا خیال نہیں بلکہ وہ چیز جس پر وہ آ رہا ہے، وہ ٹیکنالوجی، وہ پلیٹ فارم، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. جی بالکل. اور یہ بھی تو دلچسپ ہے نا کہ 20ویں صدی میں فلم کو بڑا آرٹ فارم سمجھا گیا. کافی لوگوں نے سمجھا. ہاں کہا تو جاتا تھا. لیکن نظریاتی طور پر تھیوری میں ادب کا پڑا بھاری رہا. اب یہ جو ماخذ ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی اب تو ویڈیو نے ان دونوں کی جگہ لے لی ہے. یعنی ٹی وی اور تجرباتی ویڈیو آرٹ. ہاں. اور یہ کہ یہ مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم اور لیٹ کیپٹلزم کی نمائندہ شکل ہے. بالکل. اور ویڈیو کو سمجھنے کے لیے نا پرانی فلم تھیوری وہ پوری طرح سے کام نہیں آتی. کیوں؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیں فلم میں عام طور پر ایک کہانی ہوتی ہے، شروع، درمیان، اختتام. آپ فلم دیکھتے ہیں پھر اس پر سوچتے ہیں، یاد رکھتے ہیں. ایک وہ تنقیدی فاصلہ ممکن ہوتا ہے. ہاں صحیح. لیکن ٹی وی یا ویڈیو کا معاملہ وہ اس کے مسلسل بہاؤ کی وجہ سے مختلف ہے جسے ٹوٹل فلو کہا گیا ہے. اچھا ٹوٹل فلو. جی. یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. پروگرام چل رہا ہے، بیچ میں اشتہار آ گئے، پھر خبریں، پھر کچھ اور. سب کچھ ایک ساتھ بہتا چلا جا رہا ہے. ہاں یہ تو ہے، روز کا تجربہ ہے. تو یہ بہاؤ جو ہے نا یہ سوچنے یا یاد رکھنے یا کوئی گہرا تنقیدی جائزہ لینے کی مہلت کم کر دیتا ہے. ویڈیو زیادہ تر حقیقی وقت میں چلتی ہے، فلم کی طرح نہیں کہ اس کا اپنا ایک افسانوی وقت ہو. تو اس بہاؤ کو سمجھانے کے لیے وہ مثال دی گئی ہے ایلین نیشن نامی ویڈیو کی. ایلین نیشن. جی. تو وہ کوئی ایک مکمل فلم یا کہانی نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں. وہ تو مختلف جگہوں سے لیے گئے ٹکڑوں کا ایک آپ کہہ لیں مجموعہ ہے. میڈیا کلپس ہیں، اشتہاروں کی تصویریں ہیں، سائنس فکشن فلموں کے کچھ حصے ہیں، کچھ براہ راست فلمائے گئے منظر ہیں. ایک طرح کا وہ جوڑ توڑ. ہاں بریکولاژ کہتے ہیں اس کو. جیسے مختلف چیزیں ملیں ان کو جوڑ جاڑ کے کچھ نیا بنا لیا. اور اس میں معنی بھی کوئی ایک نہیں رہتا. اس میں مختلف لوگوز استعمال ہوتے ہیں. لوگو یعنی کمپنیوں کے نشان؟ نہیں، یہاں لوگو کا مطلب وسیع ہے. صرف کمپنیوں کے نشان نہیں بلکہ کوئی بھی پہچانے جانے والی تصویر یا آواز جو فوراً کسی بڑے خیال، کہانی یا جذبے کی طرف اشارہ کر دے. اچھا سمجھا. تو ایلین نیشن میں یہ لوگو مسلسل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لے رہے ہیں. بظاہر کوئی خاص ترتیب نظر نہیں آتی. تو اس ویڈیو کی خاصیت ہی یہی ہے کہ کسی ایک مطلب پر ٹکنے نہیں دیتی. جیسے اگر تھیم اجنبیت کا ہے تو وہ بھی کہتی رہیں، ایک دوسرے کی تشریح کریں اور پھر فوراً بدل جائیں. یعنی اگر کوئی مطلب واضح ہونے لگے تو وہ ایک طرح سے اس بہاؤ میں رکاوٹ سمجھا جائے گا. جی. متن تو یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی تھیم بہت واضح ہو جائے تو وہ اس ویڈیو کی ساخت کے لیے ایک خامی ہے. استحکام نہیں بلکہ مسلسل تبدیلی، ٹوٹ پھوٹ ہی اس کا اصول ہے. یہ دیکھنے والے کو کسی ایک تشریح پر جمنے نہیں دیتا. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سارے بظاہر بے معنی بہاؤ کے اندر متن ایک چھپا ہوا حوالہ بھی ڈھونڈ نکالتا ہے. ہاں جی. وہ سین فرانسسکو کے میئر جارج ماسکونی اور سپروائزر ہاروی ملک کے قتل کا واقعہ. ہاں. اور اس کا تعلق ویڈیو میں دکھائے گئے دودھ کے کارٹن اور وہ ٹوینکی کیک سے جوڑا گیا. جی. کیونکہ قاتل کے وکیل نے دفاع میں یہ کہا تھا کہ اس نے بہت زیادہ جنک فوڈ، خاص طور پر ٹوینکیز کھائی تھیں جس سے اس کی ذہنی حالت متاثر ہوئی تھی. وہ مشہور زمانہ ٹوینکی ڈیفینس. اوہ اچھا. مگر یہاں بھی ایک وہ ابہام ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ حوالہ یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ اور حقیقت کہیں نہ کہیں اس بہاؤ کے اندر بھی موجود رہتی ہے، اپنی جگہ بنا لیتی ہے؟
یا پھر یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے اتنے سنگین حقیقی واقعات بھی اس میڈیا کے بہاؤ میں شامل ہو کر اپنی وہ سنگینی کھو دیتے ہیں اور محض ایک اور تصویر، ایک اور لوگو بن کر رہ جاتے ہیں۔ مطلب وہ حوالہ بھی مستقل نہیں رہتا؟ جی، متن یہی کہتا ہے کہ ویڈیو کا یہ بہاؤ اس تاریخی حوالے کو بھی ویسے ہی بہا لے جاتا ہے جیسے وہ دوسرے تھیمز یا بصری عناصر کو بہا لے جاتا ہے، اسے بھی مستحکم نہیں رہنے دیتا۔ تو خلاصہ پھر یہی نکلتا ہے کہ ویڈیو، خاص طور پر یہ تجرباتی قسم کی ویڈیو، ہماری ثقافت میں ایک بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ جی، مادیت پر زیادہ زور ہے، وہ مسلسل بہاؤ غالب ہے، اور کسی ایک گہری مستحکم تشریح سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے وہ ماں بعد جدید دور کی عکاسی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ جی، پل بھر میں ایک دوسرے کی نفی کر رہی ہوں، ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہوں، اور کوئی ٹھوس پائیدار تشریح ممکن نہ رہے، تو اس صورتحال کا ہماری تاریخ کو، حقیقت کو اور دنیا کو مجموعی طور پر سمجھنے کی صلاحیت پر آخر کیا اثر پڑتا ہے؟ آرکیٹیکچر چیپٹر 4 اسپیشل ایکویولنس ان دا ورلڈ سسٹم۔ خوش آمدید۔ آج ہم پوسٹ ماڈرن فن تعمیر پر ایک تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو طرز تعمیر ہے یہ ہمارے ارد گرد کی جگہوں کے تجربے کو اور وسیع تر دنیا کے نظام سے ہمارے تعلق کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ تحریر یہ دیکھتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکچر میں ہماری دلچسپی کیسے بدلی ہے اور جگہ یعنی اسپیس کے بارے میں ہمارے خیالات کیسے وہ آگے بڑھے ہیں۔ بالکل، اور یہ باب آپ کہیے ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا پوسٹ ماڈرنزم نے فن تعمیر کے لیے ہماری بھوک کو صرف جگایا ہے یا اس کا رخ کہیں اور موڑ دیا ہے؟ یعنی کیا ہم اب خود عمارتوں سے زیادہ ان کی تصاویر، ان کی امیجز میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ یہیں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تحریر میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم اندرون اور بیرون یعنی ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ اس فرق کو دھندلا دیتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے شہروں کو محسوس کرتے ہیں وہ تجربہ بدل گیا ہے؟ سٹورز کی راہداریوں جیسی بن گئی ہیں۔ یعنی جگہ کا تجربہ زیادہ کمرشلائزڈ ہو گیا ہے، زیادہ سطحی، کم ٹھوس۔ اچھا، اور یہ بالکل الٹ ہے اس پرانے وزنی یادگاری فن تعمیر سے۔ ہاں، وہ جو ایک ٹھوس پن تھا، ایک تاریخ، جی، وہ مضبوطی، وہ خواہش شاید اب بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ اور یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہم عمارتوں سے زیادہ ان کی تصاویر استعمال کرتے ہیں، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوسٹ ماڈرن عمارتیں اکثر بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ ان کی اچھی تصویریں آئیں؟ فوٹوگرافی کے لیے؟ تحریر میں بھی یہ بات ہے کہ اصل رنگ، اصل زندگی جو ہے وہ اکثر چمکدار پبلش تصویروں میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے، جبکہ حقیقی عمارت خود شاید اتنی متاثر کن نہ لگے۔ اچھا، جی، مصنف نے اس کو کریڈٹ کارڈ بمقابلہ قیمتی دھات کی مثال دی ہے۔ یعنی قدر تو ہے لیکن تجربہ زیادہ غیر محسوس ہو گیا ہے، زیادہ تصویری، زیادہ علامتی، ہے نا؟ جی بالکل، اصل ٹھوس چیز کی جگہ اس کی نمائندگی نے لے لی ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، تحریر میں ریپنگ یعنی لپیٹنا اور عناصر کے تیرنے یعنی فلوٹنگ کا بھی ذکر ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے آرکیٹیکچر میں؟ ہاں، تو یہ پوسٹ ماڈرن ڈیزائن کی خاص تکنیک ہیں۔ فلوٹنگ یا تیرنے سے مراد ہے جب روایتی تعمیراتی عناصر جیسے کوئی کالم ہو یا محراب ہو، وہ اپنے اصل سیاق و سباق، اپنی تاریخ سے الگ ہو کر آزاد نشانیاں یا سمبلز کی طرح نظر آتے ہیں، جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں، اپنے اصل معنی سے الگ۔ اور ریپنگ یا لپیٹنا ایک ایسا عمل ہے جہاں ایک عنصر جو اکثر ماضی یا کسی خاص ثقافت سے لیا گیا ہوتا ہے، اسے کسی دوسرے نئے عنصر سے ڈھانپ لیا جاتا ہے، لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال وہ ترکوسفکی کی فلم نوسٹالجیا والی ہے، جہاں ایک اطالوی کیتھیڈرل کے کھنڈر کے اندر ایک روسی گھر کی تصویر ہے۔ اچھا، تو یہ تاریخ، ثقافت اور معنی کے ساتھ ایک پیچیدہ تہ در تہ تعلق دکھاتا ہے۔ چیزیں ایک دوسرے میں مل رہی ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تحریر میں فرینک گیری کے سانتا مونیکا والے گھر کی مثال دی گئی ہے۔ وہ گھر کیسے ان خیالات کو ظاہر کرتا ہے؟ گیری کا گھر تو اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک پرانا سا عام سا بنگلہ ہے اور اس کے ارد گرد انہوں نے نالی دار دھات، تار کی جالی، پلائی ووڈ،
مطلب سستے صنعتی مواد کا ایک ہال سا بنا دیا ہے جسے وہ چیپ سکیٹ آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ کم خرچ والا فن تعمیر؟ بالکل، تو یہ وہی کرتا ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، اندرون اور بیرون کی لکیروں کو مٹا دیتا ہے۔ پرانا مانوس گھر نئے عجیب سے ڈھانچے کے اندر ایک حوالے کی طرح، ایک کوٹ کی طرح موجود ہے۔ اور وہ ان کا مشہور گرتا ہوا کیوب؟ ہاں، وہ جو سکائی لائٹ ہے وہ بھی جگہ کے بارے میں ہمارے روایتی خیالات، کسی سے ثقل کا احساس، توازن کے احساس، ان سب کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ صرف سجاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک عجیب سا دکھنے والا گھر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے؟ بالکل بالکل، مصنف یہی کہتے ہیں کہ یہ گھر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مسئلے کو سوچنے کی، اس پر غور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی ذاتی زندگی، جس کی نمائندگی وہ پرانا بنگلہ کرتا ہے، اور جدید دنیا کے جو بڑے پیچیدہ تجریدی نظام ہیں جیسے عالمی معیشت، میڈیا، ٹیکنالوجی، جن کی طرف وہ باہری خول اور وہ ٹیڑھا کیوب اشارہ کرتے ہیں، ان کے درمیان تعلق کو کیسے سمجھا جائے؟ اچھا، تو یہ جگہ اور مٹیریل کے ذریعے ایک فکری جدوجہد ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں کہاں لا کھڑا کرتا ہے؟ یہ پوسٹ ماڈرن فن تعمیر ہمارے زمانے کی جگہ کے بارے میں مجموعی طور پر کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بحث یہ بتاتی ہے کہ پوسٹ ماڈرن جگہ جو ہے وہ شاید ہماری بکھری ہوئی، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ حقیقت جو تصویروں اور میڈیا پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کی پیچیدگی، اس کے تضادات، اس کی بے ربطگی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ جی، اندر اور باہر کا دھندھلا جانا، ماضی کے ٹکڑوں کا نئے انداز میں سامنے آنا، سطح کا گہرائی پر حاوی ہو جانا، یہ سب ہمارے آج کے تجربے کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے، جی بالکل، یہاں ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر فن تعمیر واقعی دنیا کو سمجھنے کے ہمارے طریقے کی عکاسی کرتا ہے، تو کیا یہ بکھرا ہوا، یہ لپٹا ہوا، یہ پرت در پرت انداز ہمیں ان بڑے پیچیدہ نظاموں کو، جیسے عالمی معیشت ہے یا ڈیجیٹل نیٹ ورکس ہیں، انہیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے، یا یہ انہیں سمجھنا اور بھی مشکل بنا دیتا ہے؟ کیا یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے یا الجھا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ تحریر ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ جی، جملے باب 5 قرات اور تقسیم محنت۔ آج ہم کلود سائمن کے 1971 کے ناول لیس کور کنڈکٹرز یعنی کنڈکٹنگ باڈیز پر کچھ گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف پرانی بحث نہیں کہ اس ناول کا مطلب کیا ہے، جی نہیں، بلکہ یہ قدر، ادبی معیار، ان چیزوں پر بھی نئے سوال اٹھاتا ہے نا۔ بالکل، اور خاص طور پر یہ کہ پڑھنے کا عمل خود کیسے بدل گیا ہے، یا شاید ایک طرح کی محنت بن گیا ہے۔ اچھا، تو اس طرح کے ناول کو پڑھنا کیسا ہوتا ہے؟ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ کافی الجھا ہوا تجربہ ہے۔ جی ہاں، بہت الجھا ہوا۔ آپ کو متن میں اچانک کھڑکیوں کی نمائش نظر آئے گی، پھر کوئی بیمار شخص، پھر جنگل میں کچھ فاتحین، اوہ، ایک ہوائی جہاز، محبت میں ناکامی پر کوئی فون کال کر رہا ہے، ڈاکٹر کا دفتر، ادیبوں کی کانفرنس، یہ سب ایک ساتھ بغیر کسی ترتیب کے؟ جی بالکل بے ترتیب۔ اور قاری کا کام یہی ہے کہ وہ ان ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، کوئی مطلب نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ تو مشکل کام لگتا ہے، بالکل۔ اور دیکھیں، سائمن کے اپنے لکھنے کے انداز میں بھی ایک تبدیلی آئی تھی۔ اچھا، کیسی تبدیلی؟ وہ پہلے آپ کہہ سکتی ہیں زیادہ ذاتی یاداشتوں پر مبنی لکھتے تھے، جیسے ولیم فاکنر۔ ٹھیک۔ لیکن پھر ان کا انداز بالکل غیر ذاتی، زیادہ متنی ہو گیا، جسے نیو ناول یا نوو رومان کہتے ہیں۔ نوو رومان، یہ فرانسیسی تحریک تھی نا جو روایتی کہانی سے ہٹ کر تھی؟ جی ہاں، جو چیزوں کو زیادہ موضوعی انداز میں دیکھتی تھیں۔ لیس کور کنڈکٹرز اسی دور کی مثال ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ وہ بعد میں پھر ذاتی انداز کی طرف لوٹائے۔ جی، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں تھی کہ بس انداز بدل گیا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ جیسے دو مختلف اوزار استعمال کر رہے تھے۔ متن اسے پیسٹیش کہتا ہے۔ پیسٹیش یعنی نقل؟ ہاں، مہارت سے نقل۔ وہ دونوں اندازوں کو استعمال کر رہے تھے، بغیر کسی ایک سے پوری طرح وابستہ ہوئے۔ یہ ان کے کام کا ایک، آپ کہہ سکتی ہیں، پوسٹ ماڈرن پہلو ہے۔ سمجھا۔ تو یہ لکھنے کا انداز تو ایک طرف، لیکن اس کا پڑھنے والے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نے شروع میں تقسیم محنت کا ذکر کیا تھا۔ جی، وہ بہت اہم نکتہ ہے۔ متن میں لوہمن کے نظریے کا حوالہ ہے۔ لومن؟
نکلا سلومن ایک سوشولوجسٹ. تو جیسے صنعتی انقلاب میں مثال کے طور پر ایک جوتا بنانے کا کام کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گیا تھا. ہاں، ایک مزدور صرف تسمے ڈال رہا ہے، دوسرا سول لگا رہا ہے. بالکل ویسے ہی اس طرح کے ناول کو پڑھنا بھی روایتی سیدھی سادھی کہانی پڑھنے جیسا نہیں رہا. تو یہ بھی بٹ گیا کیسے؟ یہ کئی چھوٹے مخصوص ذہنی کاموں میں بٹ جاتا ہے. کبھی آپ صرف یہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. کبھی آپ چیزوں کو نام دے رہے ہیں، کبھی واقعات کی ترتیب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی مختلف کہانیوں کے دھاگوں میں کوئی ربط تلاش کر رہے ہیں. یعنی دماغ بے وقت کئی چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے ایک بڑی تصویر بنانے کے بجائے. ہاں، ایک طرح سے. اور اس عمل میں یہ بھی کھلتا ہے کہ زبان خود کیسے ناکام ہو جاتی ہے. زبان کیسے ناکام ہوتی ہے؟ متن میں مثالیں ہیں، جیسے کسی پیکج کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش یا انسانی جلد کی. جی. جتنی تفصیل میں جائیں اتنا ہی ابہام بڑھتا ہے. الفاظ جیسے چیز کو پکڑ ہی نہیں پاتے. چاہے وہ اسم ہو یا اشارے، جیسے یہ یا وہاں. بالکل. یہ جسے ڈیکسس کہتے ہیں. یہ ایک طرح سے ہیگل کے خیالات کی عملی شکل ہے کہ زبان کی اپنی حدیں ہیں. تو آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ مشکل، یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا پڑھنا، کیا یہ صرف ایک ادبی کھیل ہے قاری کے ساتھ؟ دیکھیں، متن ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ حیران کن امکان پیش کرتا ہے. وہ کیا؟ کیا یہ جو شدید مرتکز قسم کا پڑھنے کا عمل ہے، یہ آج کی دنیا میں غیر بیگانگی محنت یعنی نان ایلینیٹڈ لیبر کا متبادل ہو سکتا ہے؟ غیر بیگانگی محنت مطلب وہ کام جس سے آپ خود کو بیگانہ محسوس نہ کریں، جس میں آپ پوری طرح شامل ہوں. آج کل دیکھیں تو فن، کھیل سب کچھ تجارتی ہو گیا ہے نا؟ ہاں، ہر چیز ایک پروڈکٹ بن گئی ہے. تو شاید اس ناول کو لفظ بلفظ سمجھنے کی یہ جو کوشش ہے، جس میں قاری ایک طرح سے متن کو پیدا کرنے میں شریک ہوتا ہے، اچھا، شاید یہ ایک منفرد غیر بیگانہ سرگرمی کا تجربہ فراہم کرتا ہو. یہ صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک عمل میں مکمل طور پر شامل ہونا ہے. واہ، یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے. یعنی جب ہر طرف بیگانگی ہے تو ایک مشکل کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی شاید وہ اصل کام ہے جس میں انسان پوری طرح ڈوب سکتا ہے. شاید ایسا ہو. اور یہ بات ناول کے نامکمل اختتام سے بھی جڑتی ہے، جیسے وہ ہوائی جہاز کا ادھورا سفر یا وہ محبت کی کہانی. بالکل. اور ایک آخری بات جو متن میں قابل غور ہے، جی، وہ یہ کہ سائمن نظریاتی بحثوں کو بھی، جیسے وہ ادیبوں کی کانفرنس میں فن کے سماجی کردار پر بحث ہو رہی تھی، ہاں، ان کو بھی ناول میں اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ وہ بھی باقی چیزوں کی طرح متن کی سپاٹ سطح کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے وہ بھی صرف مادی نشانیاں ہوں. یعنی تھیوری بھی بس ایک تصویر بن گئی. ہاں، ایک طرح سے. اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. آج کل میڈیا میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا؟ کیسے؟ کہ بڑے بڑے متنازع گہرے نظریات کو بھی بس مواد یا کانٹینٹ بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. تو کیا وہ اپنی اصل کاٹ، اپنی طاقت کھو دیتے ہیں؟ کیا وہ بھی بس دیکھنے کی ایک اور چیز بن کر رہ جاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہری بات ہے سوچنے کے لیے. صرف آواز. چیپٹر 6 یوٹوپینزم آفٹر دی اینڈ آف یوٹوپیا. تو آج ہم بات کر رہے ہیں فریڈرک جیمسن کی کتاب پوسٹ ماڈرنزم کے 6 باب پر. عنوان ہے یوٹوپیا کا دور ختم ہونے کے بعد یوٹوپیا کا تصور. جی، یعنی سوال یہ ہے کہ جب وہ مثالی دنیا کا خیال یوٹوپیا پرانا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ بالکل. اور کتاب کہتی ہے کہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم میں ایک بنیادی فرق وقت اور جگہ یعنی ٹائم اور سپیس کا ہے. ہاں، ماڈرنزم زیادہ تر وقت، یادداشت، اندرونی تجربے پر مرکوز تھا. اور پوسٹ ماڈرنزم وہ مکانیت، سپیس، جگہ، ماحول اس طرف زیادہ مائل نظر آتا ہے. صحیح. اور یہ صرف وقت بمقابلہ جگہ نہیں بلکہ ان کا رشتہ کیسے بدلا ہے. پوسٹ ماڈرنزم میں ایسا لگتا ہے جیسے وقت کو جگہ کے تابع کر دیا گیا. تابع کر دیا گیا مطلب وقت کا تجربہ جینے والا نہیں رہا بلکہ جیسے اسے کہیں لکھا جا رہا ہو، رجسٹر کیا جا رہا ہو، ایک کوڈ کی طرح. اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جیسے جے بیلٹ کی کہانی وائسز آف ٹائم. ہاں، وہ بہترین مثال ہے. کائنات کا خاتمہ، انسانی نسل کا نیند میں جانا. اور خاص طور پر وہ ڈی این اے کا ذکر، جیسے کوئی لکھی ہوئی تحریر، کوئی اسکرپٹ ہو جو خراب ہو رہا ہے. بالکل. بیلرڈ اور دوسرے پوسٹ ماڈرن مفکرین کی ڈی این اے میں دلچسپی بہت اہم ہے. یہ صرف بایولوجی نہیں. تو پھر کیا ہے؟ انفارمیشن تھیوری کے لحاظ سے یہ ایک کوڈ ہے،
ایک تحریر جو ہمیں پڑھتی ہے، ہماری حقیقت بناتی ہے۔ اچھا، یعنی ہم کہانی نہیں لکھ رہے، کہانی ہمیں لکھ رہی ہے۔ ایک طرح سے اسی قسم کا خیال بیلڈ کے اٹراسٹی ایگزیبٹ میں بھی ہے، ہولناک چیزوں کو جذبات سے خالی کر کے پیش کرنا۔ تو یہ جو جگہ پر زور ہے، کیا یہ ہمیں کانسیپچول آرٹ میں بھی ملتا ہے؟ یقیناً۔ جیسے بروس ناؤمن یا شیری لیوائن کا کام، جہاں اصل چیز سے زیادہ خیال اہم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ آرٹ دیکھنے والے کے ذہن کی ساخت کو ہی موضوع بناتا ہے، ہمیں ایک خالی جگہ میں چھوڑ دیتا ہے۔ جی۔ اور اسی کی ایک سیاسی شکل ہانس ہاکے کے کام میں ملتی ہے۔ ہانس ہاکے؟ وہ کیسے؟ وہ میوزیم جیسے اداروں کو، ان کے مالیاتی نظام کو اپنے آرٹ کا حصہ بنا لیتا ہے۔ وہ سسٹم کے اندر سے ہی اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پوسٹ ماڈرن آرٹ کے سیاسی ہونے کا امکان نظر آتا ہے؟ یہ اینڈی وارہول کی کوکو کولا بوتلوں سے مختلف ہے۔ بالکل۔ وارہول تو جیسے سسٹم کو قبول کر رہا تھا، ہاکے اس کی ساخت کو کھول رہا ہے۔ یہ دلچسپ ہے، کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم کو تو اکثر نظریات کے خاتمے اور یوٹوپیا کے خاتمے سے جوڑا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کام خیال ہے۔ لیکن پھر 60 کی دہائی میں مارکوزے جیسے لوگ یا اورسولا لیگوین، انہوں نے یوٹوپیائی سوچ کو نئی زندگی بھی تو بخشی۔ بالکل بخشی۔ تو کیا یہ جو نئی یوٹوپیائی سوچ تھی، یہ مکانی تھی؟ مطلب جگہ، ماحول، ان چیزوں پر زیادہ زور تھا؟ ایسا لگتا ہے۔ 60 کی دہائی اور اس کے بعد کی تحریکیں دیکھیں، ماحولیات، نسل، جنس، یہ اکثر جگہ، زمین، جسم، ان پر مرکوز ہوتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال آرٹ میں؟ شاید رابرٹ گوبر کی انسٹالیشنز۔ سوچیں، ایک خالی دروازے کا چوکھٹا ہے، زمین پر مٹی کا ڈھیر پڑا ہے، دیوار پر ایک پرانی سی پینٹنگ لگی ہے اور ساتھ میں ایک پوسٹ ماڈرن قسم کا، شاید سمجھ نہ آنے والا ٹیکسٹ ہے۔ تو یہ چیزیں مل کر کیا بتاتی ہیں؟ کوئی واضح کہانی تو نہیں لگ رہی؟ واضح کہانی نہیں، شاید ایک ایسی یوٹوپیائی جگہ کا تصور پیدا کرنے کی کوشش جو ابھی موجود نہیں، ایک امکان۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے کیا ایلیگوری کا تصور مددگار ہو سکتا ہے؟ یعنی چیزوں کے آپسی تعلق سے معنی نکالنا؟ بہت اچھا نقطہ ہے۔ ایلیگوری یہاں کارآمد ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ نے مثال دی، دروازہ شاید سماج کی علامت ہو، مٹی کا ڈھیر فطرت کی، پینٹنگ ان کی نمائندگی کی کوشش، اور وہ ٹیکسٹ، وہ پوسٹ ماڈرن لمحہ جو باقی سب کو ماضی بنا رہا ہے۔ اور یہ معنی بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، یہ معنی طے شدہ نہیں ہیں، اور یہی عمل ہمیں پوسٹ ماڈرن پینٹنگ اور فوٹوگرافی کے فرق کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ریور واسو جیسے فوٹوگرافر ہیں، وہ شاید ریفرنس سے، یعنی اصل چیز جس کی تصویر لی گئی، اس سے تعلق توڑ رہے ہیں۔ تعلق توڑ رہے ہیں؟ ہاں، اور تصویر کے اندر ہی رنگوں، شکلوں کی نئی پرتیں بنا کر ایک بالکل نیا، خود مختار قسم کا بصری تجربہ تخلیق کر رہے ہیں۔ ایک نئی، الگ تھلگ، شاید یوٹوپیائی قسم کی جگہ تصویر کے اندر ہی۔ اچھا، تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو پوسٹ ماڈرنزم میں جگہ پر زور نے وقت اور تاریخ کے روایتی تصورات کو تو چیلنج کیا، جی، لیکن ساتھ ہی آرٹ اور سوچ میں یوٹوپیا کے لیے، ایک بہتر مستقبل کے خواب کے لیے نئی راہیں بھی کھولیں، جو شاید زیادہ مکانی یا علامتی ہیں۔ بالکل۔ گوبر کی انسٹالیشن، واسو کی فوٹوگرافی، یہ اسی نئی زمین کی تلاش لگتی ہیں۔ تو آخر میں کیا کہیں گے؟ فنکاروں اور مفکروں کے درمیان ایک غیر اعلانیہ، ایک خاموش سی یوٹوپیا کی پارٹی موجود ہے۔ یوٹوپیا کی پارٹی؟ دلچسپ اصطلاح ہے۔ ہاں، ایک ایسی جماعت جو شاید انہی نئے، جگہ پر مبنی علامتی طریقوں سے مستقبل کی امیدوں کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ چاہے وہ امیدیں ابھی واضح نہ ہوں، دھندلی ہی کیوں نہ ہوں۔ بالکل، چاہے وہ دھندلی ہی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ پوسٹ ماڈرن تھیوری ہر چیز کو صرف الفاظ اور ناموں کا کھیل بنا دیتی ہے، لیکن سوچئے، اگر ہر چیز صرف لفظوں کی دنیا ہے تو اصل سچائی کہاں چھپ گئی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے اگلے چیپٹر میں، اور آپ اس سلسلے کا حصہ بنے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلا سفر اور بھی گہرا ہوگا۔ تھیوری Chapter 7 Immanence and Nominalism in Postmodern Theoretical Discourse۔ اچھا، تو آج ہم تھیوری کے ایک اہم باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ باب دیکھتا ہے ماں بعد جدید سوچ میں دو خاص تصورات، Immanence اور Nominalism۔ جی بالکل۔
اور بنیادی طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی جب مفکرین بڑے جامع نظریات سے ہٹ کر متن یا واقعات کی اندرونی نوعیت یا انفرادیت اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ صحیح. ہم خاص طور پر نیو ہسٹوریسزم اور ڈی کنسٹرکشن پر نظر ڈالیں گے، جیسا کہ اس باب میں ان کا ذکر ہے۔ جی ہاں، دیکھیں باب کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نیو ہسٹوریسزم جو ہے وہ ایمیننس کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ ایمیننس یعنی کسی متن یا تاریخی واقعے کے اندر ہی معنی تلاش کرنا، بجائے اس کے کہ کسی بیرونی بڑے خیال یا یوں کہیں کہ ٹرانسینڈنٹ فریم ورک کا سہارا لیا جائے۔ اچھا، اس کی ایک مثال وہ مائیکلز اور نیپ کا مضمون ہے، نظریے کے خلاف۔ وہ اس خیال پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر مصنف کی نیت اور متن کے معنی جیسی چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایماننس عملی طور پر یہ کیسے نظر آتا ہے؟ مطلب نیو ہسٹوریسزم کا کوئی خاص طریقہ ہے کام کرنے کا؟ ہاں، باب اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ طریقہ اکثر یوں کرتا ہے کہ مختلف قسم کے مواد کو اکٹھا کر دیتا ہے، جیسے اسٹیون گرین بلیٹ نے کیا۔ انہوں نے الہیات، سامراجیت اور شیکسپیئر کے ڈراموں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا۔ اچھا، یعنی مختلف چیزوں کو جوڑنا؟ بالکل، یہ ایک مونٹاج کی طرح ہے، جیسے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک تصویر بنا دی جائے، لیکن بغیر کسی واضح نظریاتی وضاحت کے کہ بھئی کیوں یہ سب جڑا ہوا ہے۔ زیادہ زور اس بات پر ہے کہ کیسے چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں ہر چیز کو، چاہے وہ طاقت ہو، روزمرہ کی زندگی یا انسانی جسم، اس کو ایک قسم کا متن سمجھا جاتا ہے جسے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو پرانے طریقوں سے کافی مختلف لگتا ہے۔ جیسے ساختیات، وہ بھی تو چیزوں کو جوڑتے تھے نا؟ ہاں، جوڑتے تھے، لیکن فرق ہے۔ دیکھیں، ساختیات جیسے لیوی اسٹراس کے کام میں نظر آتا ہے، وہ مماثلتیں یعنی ہومولوجیز تو تلاش کرتا تھا، لیکن وہ ایک بالا تر، ایک ٹرانسینڈنٹ ساخت کے تصور پر انحصار کرتا تھا۔ اچھا، نیو ہسٹوریسزم بھی جوڑتا ہے، مگر کسی اوور آرچنگ تھیوری سے گریز کرتا ہے۔ اس وجہ سے تجزیہ اکثر بڑا دلچسپ، چونکا دینے والا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا، یعنی کوئی فائنل جواب نہیں ملتا۔ کچھ ایسا ہی۔ اور باب میں اس پر تنقید کا بھی ذکر ہے کہ اس میں ایک واضح نظریے کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر نومنلزم کا تصور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ نومنلزم؟ جی، یعنی انفرادی مثالوں پر زیادہ زور دینا، عمومی بڑے بڑے زمروں کے بجائے۔ ٹھیک ہے، سمجھا۔ تو نیو ہسٹوریسزم اندرونی رابطوں پر فوکسڈ ہے، بڑے نظریات سے بچتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ڈی کنسٹرکشن کی طرف آتے ہیں۔ باب اسے نومنلزم کی ایک شکل کے طور پر پیش کرتا ہے، خاص طور پر پال ڈی مین کے کام کے حوالے سے۔ ڈی مین تاریخ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ باب کے مطابق ڈی مین کی دلچسپی جو تھی وہ تاریخی واقعات کی ہو بہو عکاسی سے زیادہ پڑھنے کے مسائل میں تھی۔ پرابلمیٹکس آف ریڈنگ۔ پڑھنے کے مسائل؟ جی، ان کا استدلال یہ تھا کہ زبان جو ہے نا، وہ خود ایک رکاوٹ ہے۔ وہ ہمیں ماضی یا کسی اصل حالت، جیسے روسو کی فطرت کی حالت ہے، وہاں تک سیدھی رسائی نہیں دیتی۔ ڈی مین یہ دکھاتے ہیں کہ روسو کا جو فطرت کی حالت کا تصور ہے وہ خود ایک فکشن ہے، ایک بناوٹ ہے، اور وہ استعارے یعنی میٹافر کے کردار پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ استعارہ؟ شاعری والے معنوں میں؟ نہیں، یہاں شاعرانہ خوبی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز کے طور پر جو لفظی معنی کا ایک وہم پیدا کرتی ہے اور تصورات کی بنیاد ہی کو مسئلہ خیز بنا دیتی ہے۔ یعنی زبان خود ہمیں ایک طرح سے دھوکہ دے سکتی ہے جب ہم ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ہاں، باب میں ڈی مین کے تمثیل یعنی ایلیگری، اس کے تصور کا بھی کچھ ذکر تھا۔ بالکل، ڈی مین کا کہنا ہے کہ متن اکثر خود اپنی ناکامی کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ اس بات کی تمثیل بن جاتے ہیں کہ پچھلے متن کو یا خود کو بھی صحیح طور پر پڑھنا یا نام دینا ناممکن ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ بات ہے۔ تو ڈی مین کی اپنی پوزیشن بھی کافی پیچیدہ ہے۔ انہیں مادیت پسند بھی کہا گیا ہے اور نامنلسٹ بھی، جو ان کی فکر کو روشن خیالی کی مکینک کی مادیت سے جوڑتا ہے، لیکن ان کا کام جمالیاتی لذت پر بھی تنقید کرتا ہے اور ادب کی طرف ایک طرح کا آپ کہہ لیں سنیاسی رویہ اپناتا ہے۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیو ہسٹوریسزم اور ڈی کنسٹرکشن دونوں اپنے اپنے انداز میں ہمیں بڑے نظریات سے دور لے جا رہے ہیں۔
ایک چیزوں کو اندر سے جوڑ کر، دوسرا زبان کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا کر۔ اس سب کا آپ کہیں کہ نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ دونوں رجحانات اپنے فرق کے باوجود جدید فکر میں ایمائننس اور نومنلزم کی طرف ایک گہری تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جی، اور یہ تشریح کے امکانات پر ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اگر ہم بڑے جامع نظریات کو ترک کر دیں اور اگر زبان خود اپنے معنی بنانے کی کوششوں کو مسلسل کمزور کرتی رہے تو پھر تنقیدی تجزیہ ہمیں آخر کس قسم کی سمجھ بوجھ فراہم کر سکتا ہے؟ خاص طور پہ آج کی دنیا میں۔ جی، خاص طور پر ایسی دنیا میں جو بظاہر تو جڑی ہوئی لگتی ہے مگر شاید بنیادی طور پر بکھرے ہوئے واقعات اور متون سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً سامعین خود مزید غور کر سکتے ہیں۔ اکنامکس، چیپٹر 8، پوسٹ ماڈرنزم اینڈ دا مارکیٹ۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں مابعد جدیدیت اور بازار کے بارے میں۔ یہ ایک کافی یوں کہیں پیچیدہ سا رشتہ ہے جس کو فراہم کردہ متن میں کھولا گیا ہے۔ جی بالکل۔ سوال یہ ہے کہ بازار کا جو نظریہ ہے اور جو اس کی اصل حقیقت ہے، ان میں کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک معاشی چیز ہے یا کچھ اور بھی؟ تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو۔ دیکھیں، متن جو شروع ہوتا ہے نا، وہ ایک بڑے دلچسپ تضاد سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بازار کا نظام ہے، یہ خود کچھ بڑے اچھے دلکش سے نظریات پیدا کرتا ہے، جیسے آزادی، برابری۔ اور ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ یہ تصورات آتے تو اسی سسٹم سے ہیں۔ لیکن پھر متن فوراً مارکس کا حوالہ دیتا ہے کہ بھئی عملی طور پر دیکھیں تو یہی نظام ہے جو عدم مساوات لاتا ہے، اصل آزادی کو کم کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پراؤڈن جیسے لوگوں کی مثال دی ہے جو اس الجھن کو سمجھ نہیں پائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اچھی تصویر ہے نا بازار کی، بس اسی کو حقیقت بنا لیں۔ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ تصویر بھی تو اسی حقیقت کا حصہ ہے جس میں خرابیاں ہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آزادی اور برابری جیسی باتیں یہ ہیں تو سسٹم کی ہی پیداوار، لیکن شاید پوری طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالکل، ایک طرح سے وہ سسٹم کا ہی عکس ہیں۔ اور یہیں سے پھر وہ جسے کہتے ہیں بازار کی ریٹورک، وہ ایک نظریاتی ہتھیار بن جاتی ہے۔ متن میں اسٹورٹ ہال کا بھی ذکر ہے کہ اصل لڑائی تو خیالات کی ہوتی ہے کہ کون سا خیال قبول کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ بھئی بازار تو انسانی فطرت ہے، تو کیا یہ اصل میں دوسرے نظام جیسے سوشلزم کو شروع میں ہی غیر متعلقہ بنانے کی کوشش ہے؟ بالکل، یہی بات ہے۔ یہ تصورات کی جنگ ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور اہم بات گیری بیکر کے ماڈل کی ہے۔ وہ تو یوں سمجھیں کہ معاشی سوچ کو ہر چیز پر لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز پر مطلب؟ ہاں، شادی، خاندان، ذاتی خوبیوں تک، وہ ان سب کو ایک طرح کی پیداواری اکائی سمجھتا ہے۔ جیسے خاندان ایک چھوٹی فیکٹری ہو جو وقت اور چیزیں استعمال کر کے مطلب اطمینان، صحت، اچھی صحبت جیسی چیزیں بنا رہی ہے۔ اچھا۔ اور اس ماڈل میں وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ ماڈل شاید سمجھنے میں تو مدد دیتا ہوگا کہ لوگ فیصلے کیسے کرتے ہیں کسی خاص صورتحال میں، لیکن متن کہتا ہے کہ جب یہ ماڈل ہمیں بتانے لگے کہ کیا کرنا چاہیے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ جی، تب وہ رجت پسندانہ ہو سکتا ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرن انداز میں چیزوں کو جوڑنا جیسا ہے، جیسے خاندان کو فرم کہہ دینا، لیکن پھر یہ واپس ٹھوس معیشت پر آ جاتا ہے۔ اور متن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ماڈل آج کل کی جو کھپت ہے نا، کنزمپشن، اس کے جنون کو پوری طرح نہیں پکڑ پاتا، جہاں ہم چیزیں نہیں بلکہ کھپت کے تصور کو استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بازار والی آئیڈیالوجی یہ اتنی پرکشش کیوں لگتی ہے؟ متن کا استدلال بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا تعلق شاید بازار سے اتنا نہیں اچھا، جتنا میڈیا اور ٹیکنالوجی سے ہے۔ یہ ایک طرح کا استعاراتی تعلق ہے۔ میڈیا کو دیکھیں، وہاں آپشنز کم ہوتے ہیں، لیکن آزادی اور چوائس کا تصور بیچا جاتا ہے، بالکل بازار کی طرح۔ صحیح۔ مصنوعات خود میڈیا کا مواد بن جاتی ہیں اور میڈیا کا مواد خود بکنے والی چیز بن جاتا ہے، تو ثقافت اور معیشت کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہوا کہ بازار کی آئیڈیالوجی بظاہر تو کہتی ہے انفرادی آزادی، لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو وہ اصل میں چاہتی ہے کہ انسانی اختیار، فیصلے، منصوبہ بندی، ان سب کی جگہ ایک خودکار غیر شخصی نظام لے لے۔ جی، کیا یہ ایک طرح سے ذمہ داری سے فرار ہے؟
آزادی سے فرار؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بالکل، اور آخر میں متن ایک بہت ہی عملی پریکٹیکل نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیو لبرل مارکیٹ کے نظریات ہیں نا، جنہیں بڑا حقیقت پسندانہ سمجھا جاتا ہے، ہاں، یہ بھی اتنے ہی خیالی، اتنے ہی یوٹوپیائی ہیں جتنا سوشلزم کو کہا جاتا تھا۔ ان کا اصل ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب انہیں لاگو کرتے ہیں، جیسے وہ سوشلزم سے سرمایہ داری کی طرف منتقلی کی کوششیں ہوئیں یا ڈی ریگولیشن ہوا۔ اور وہ اکثر ناکام رہے۔ متن کے مطابق جی ہاں، اکثر ناکام رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ناکارہ نظام جیسے بیوروکریٹک پلاننگ کو ہٹا کر صرف ایک دوسرا اتنا ہی تجریدی نظام جیسے آزاد بازار لے آنا، یہ خود کوئی حل نہیں ہے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اگر بازار بھی اور منصوبہ بندی بھی ایسے تجریدی نظام بن سکتے ہیں جو انسانوں سے ان کی اجتماعی مرضی سے کٹ جائیں، تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا شعوری اجتماعی جمہوری راستہ ہو سکتا ہے جس سے ہم اپنی معاشی اور سماجی زندگی کو ان خودکار نظاموں پر چھوڑنے کے بجائے واقعی اپنی مرضی سے بنا سکیں؟ جی، یہ وہ سوال ہے جو یہ متن میرے خیال میں ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ فلم چیپٹر 9 ناسٹالجیا فار دا پریزنٹ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حاضر کے لیے نوسٹالجیا کے خیال پر۔ یعنی یہ تصور کہ ہم اپنے موجودہ لمحے کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ماضی اور مستقبل کی نظر سے۔ جی، اور ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے فلپ کے ڈک کا ایک ناول ہے 1959 کا، اور کچھ فلموں کا تجزیہ بھی۔ ہاں، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کلچر، خاص طور پر پاپ کلچر، تاریخ کے بارے میں ہمارے احساس کو کیسے بناتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے وقت کے بارے میں بھی۔ تو آئیے فلپ کے ڈک کے ناول سے شروع کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ 1950 کی دہائی کی تصویر ہے، لیکن کیسی تصویر؟ متن کہتا ہے کہ یہ حقائق سے زیادہ دقیانوسی تصورات پر مبنی ہے، جیسے ٹی وی شوز، چھوٹی قصبے کی زندگی۔ بالکل، وہ آئزن ہاور کا دور والی فیلنگ۔ یہ وہ تصویر ہے جو پاپ کلچر سے آتی ہے، نہ کہ اس زمانے کے سنجیدہ یا اعلیٰ فن سے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے متن کے مطابق کہ اس دور کا جو نام نہاد اعلیٰ فن تھا وہ اکثر اس عام زندگی کو نظر انداز کرتا تھا یا شاید اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو پھر یہ عام زندگی کہاں نظر آتی تھی؟ زیادہ تر ماس کلچر میں، جیسے ٹی وی سیریز وغیرہ۔ وہیں یہ روزمرہ کی حقیقتیں چاہے کتنی ہی سطحی کیوں نہ ہوں پیش کی جاتی تھی۔ اعلیٰ فن نے تو جیسے منہ ہی موڑ رکھا تھا۔ اچھا، لیکن پھر ناول میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے نا؟ جی بالکل، پتہ چلتا ہے کہ یہ 1950 کی دہائی جس میں کردار جی رہے ہیں وہ اصل میں 1950 کی دہائی ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ تو 1997 میں بنایا گیا ایک مصنوعی ماحول ہے، ایک طرح کا تاریخی پوٹیمکن گاؤں، یعنی ایک دکھاوا۔ اوہ، تو یہ سائنس فکشن والا پہلو ہے۔ بالکل، اور یہ موڑ بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم جسے حال سمجھ رہے ہیں، مطلب ناول کے کرداروں کے لیے 1950 کی دہائی، اسے ایک مستقبل یعنی 1997 کے بنائے ہوئے ماضی کے طور پر دیکھیں۔ متن اسے تاریخیت کہتا ہے، یعنی اپنے حال کو، اپنے زمانے کو ایک تاریخی لمحے کے طور پر سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ ناول مستقبل کی نظر سے حال کو اجنبی بنا کر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے؟ ہاں، ایک طرح سے۔ تو گویا سائنس فکشن بھی تاریخی ناول کی طرح تاریخ کے احساس سے جڑا ہے، لیکن اس کا خاص کام یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے حال پر ایک تاریخی نقطہ نظر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ صحیح کہا، اسے مستقبل کی آنکھ سے دکھا کر، اور یہی تصور ہمیں متن کے اگلے حصے کی طرف لاتا ہے، نوسٹالجیا فلم۔ نوسٹالجیا فلم یعنی وہ فلمیں جو ماضی کو یاد کرتی ہیں؟ ہاں، لیکن اکثر یہ فلمیں ہمیں ماضی کو صرف خوبصورت چمکدار تصویروں کے طور پر دیکھنا سکھاتی ہیں، لیکن متن یہاں دو خاص 1986 کی فلموں کا ذکر کرتا ہے جو اس سے آدے جاتی ہیں، سم تھنگ وائلڈ اور بلو ویلویٹ۔ اچھا، سم تھنگ وائلڈ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اسے 1980 کی دہائی اور 1950 کی دہائی کے درمیان ایک علامتی ملاقات کہا گیا ہے۔ اور 1960 کا بھی ذکر ہے؟ جی، وہ ایک پل کا کام کرتی ہے مرکزی خاتون کردار کے ذریعے۔ لگتا ہے یہ فلم بغاوت اور مطابقت کے پرانے تصورات سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دلچسپ۔ اور بلو ویلویٹ، وہ تو کافی مشہور فلم ہے۔ جی، بلو ویلویٹ ایک الگ راستہ لیتی ہے۔
وہ ایک مثالی خوبصورت امریکی چھوٹے قصبے کی تصویر اور اس کے نیچے چھپی فطرت کی پرتشدد حقیقت کے تضاد کو استعمال کرتی ہے۔ یعنی اوپر سے سب اچھا، اندر سے کچھ اور۔ بالکل، یہ 1950 کی دہائی کی ایک شدید نوسٹالجک، تقریباً مصنوعی حد تک مثالی تصویر بناتی ہے، اور پھر اس میں 80 کی دہائی کی ممنوعہ چیزیں ڈال دیتی ہے، جیسے تشدد، منشیات وغیرہ۔ اوہ، متھن کا کہنا ہے کہ یہ فلم برائی کو ایک حقیقی خطرے کے بجائے ایک تصویر، ایک نقلی چیز، ایک اسٹائل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو یہ فلمیں خاص طور پہ بلو ویلویٹ ہمارے اجتماعی ذہن کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں؟ متن کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ متھن کے مطابق یہ فلمیں ایک ایسے اجتماعی لاشعور کی عکاسی کرتی ہیں جو اپنے حال کو سمجھنے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اکثر بنے بنائے دقیانوسی تصورات اور اسٹائلز کو ہی جوڑ توڑ کر پیش کرنے تک محدود رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر جب مضبوط اجتماعی شناختیں جیسے 1960s والی کمزور پڑ جاتی ہیں تو حال کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ ہے ایک تاریخیت پسندی، یعنی ماضی کے اندازوں، فیشنز اور طور طریقوں کی بھوک اور ان کی نقالی۔ صرف نقالی، سطحیت؟ ہاں، لیکن اپنے حال کو ایک منفرد تاریخی لمحے کے طور پر سمجھنے کی وہ گہری صلاحیت، وہ تاریخیت، وہ کھو جاتی ہے۔ یعنی وہ صلاحیت جو ڈک کے ناول میں مستقبل کے لینس سے پیدا ہوئی تھی؟ بالکل، ڈک نے مستقبل کا استعمال کر کے حال کو تاریخ بنایا۔ یہ فلمیں ماضی کی تصویروں کو حال میں صرف دوبارہ ترتیب دیتی ہیں، گہرائی کے بغیر۔ تو یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے پھر جی، کہ آج جب ہم ماضی کی تصاویر، اندازوں اور حوالوں میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں، کیا ہم واقعی اپنے موجودہ لمحے کو ایک الگ منفرد تاریخی دور کے طور پر سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں؟ کیا ہمارا حال صرف ماضی کے ٹکڑوں کا ایک کولاج بن کر رہ گیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کنکلوژن، چیپٹر 10 سیکنڈری ایلیبوریشنز۔ اچھا، تو آج ہم ایک متن پر بات کر رہے ہیں جو مارکسزم، پوسٹ ماڈرنزم اور ثقافت کے آپ کہہ لیں بڑے پیچیدہ رشتوں کو دیکھتا ہے۔ اس میں فلسفہ بھی ہے، ثقافتی تجزیہ بھی، اور کچھ ذاتی مشاہدات بھی۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس میں سے چند اہم نکات نکالیں، خاص طور پر ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم پر مصنف کی سوچ۔ مصنف شروع میں ہی مارکسزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے تعلق پر ایک بات کرتا ہے جو اکثر لوگوں کو الجھن میں ڈالتی ہے، لیکن فوراً واضح کرتا ہے کہ ہمیں ذاتی پسند ناپسند یعنی ذائقے اور تجزیے میں فرق رکھنا ہوگا۔ مطلب اہم یہ نہیں کہ اسے کیا پسند ہے، بلکہ وہ سمجھتا کیسے ہے۔ بالکل، اور وہ فورن ماڈرنزم کی ایک بنیادی خصوصیت بتاتا ہے جسے وہ کہتا ہے غیر ہموار ترقی، ان ایون ڈیولپمنٹ، یعنی جو معاشرے کے مختلف حصے وہ مختلف رفتار سے بدل رہے ہوں، کچھ ماضی میں، کچھ مستقبل میں۔ کافکا کی مثال بہت اچھی ہے کہ کیسے ایک پرانی گھسی پٹی بیوروکریسی اور جدید روح کا ٹکراؤ ایک عجیب سا طاقتور فن پیدا کرتا ہے۔ یہ جو مختلف زمانوں کا ایک ساتھ ہونا ہے نا، یہی ماڈرنزم کی کلید ہے۔ صحیح، تو مطلب یہ ہوا کہ ماڈرنزم کی جان اسی تضاد میں تھی، پرانے اور نئے کی۔ تو پھر پوسٹ ماڈرنزم کیسے مختلف ہے؟ کیا یہ تضاد وہ ختم ہو گیا؟ ہاں، متن تو یہی کہتا ہے بڑی حد تک۔ پوسٹ ماڈرنزم میں وہ غیر ہمواری تقریباً مٹ گئی ہے۔ ماضی یا تو غائب ہے یا پھر بس ایک سٹائل بن گیا ہے، نقل۔ ہر چیز جدید ہو گئی ہے۔ اس سے تاریخ کا جو گہرا احساس ہے یا کسی چیز کے واقعی نیا ہونے کا جو تصور تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ سب کچھ حال میں ہے، ایک ہموار سی کیفیت۔ اور ثقافت میں مصنف کہتا ہے کہ پوسٹ ماڈرن فن تعمیر، فوٹوگرافی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ناول کمزور ہو گئے، اور موسیقی میں MTV کا ذکر ہے، وہ مکانیت ساری بات، اسپیشلائزیشن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، یعنی میوزک سننے سے زیادہ ایک ماحول کا، ایک جگہ کا تجربہ بن گئی، اور یہیں سے مارکیٹ کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ یہ ایک اور بڑا فرق ہے۔ متن صاف کہتا ہے کہ ماڈرنزم کی ایک پہچان تھی مارکیٹ سے دشمنی، شاید لاشعوری طور پر بھی۔ ماڈرنسٹ آرٹ مجموعی طور پر مارکیٹ کی منطق کو رد کرتا تھا، جبکہ پوسٹ ماڈرنزم نے اس میں مارکیٹ کو اکثر قبول کیا جاتا ہے، بعض اوقات تو جشن بھی منایا جاتا ہے۔ اچھا،
ایک اور دلچسپ تصور ہے پوسٹ ماڈرن کا ریلیف، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، ماڈرنزم کی سنجیدگی کا، اس کی شدت کا۔ بالکل، متن اسے ایک نئی آزادی کے طور پر دیکھتا ہے، تخلیقی آزادی۔ پابندیاں ہٹ گئیں، لیکن اس کی قیمت بھی ہے۔ وہ ماڈرنسٹ اقدار تھی نا، جیسے کام کی گہرائی یا ایک مربوط موضوع یعنی فرد کا تصور، وہ ختم ہو گئیں، اور اسی دوران وہ نئی سماجی تحلیقیں اور شناختی سیاست ابھرتی ہیں۔ متن انہیں بھی پوسٹ ماڈرن رجحان سمجھتا ہے، جو طبقاتی سیاست کے زوال کے بعد آئیں۔ متن میں مکانیت یعنی اسپیشیالٹی پر بہت زور ہے، بار بار۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ عالمی گریت نے جگہ کو بدل دیا ہے؟ ہاں، اس کا تعلق عالمگیریت سے بھی ہے، ٹیکنالوجی سے بھی، اور شاید تاریخ کے احساس کے کمزور ہونے سے بھی۔ جب وقت کا تسلسل وہ ٹوٹ جاتا ہے تو جگہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ متن یہاں کوگنیٹو میپنگ کا چیلنج بیان کرتا ہے، یعنی یہ جو نیا عالمی نظام ہے، اتنا پھیلا ہوا، اسے سمجھنا، اس کا ذہنی نقشہ بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی ہم اس بڑے نظام میں اپنی جگہ کیسے پہچانیں؟ جی، اور یہ نمائندگی کا مسئلہ صرف نظام کا نہیں، گروہوں کا بھی ہے۔ متن کہتا ہے کہ گروہوں کو اکثر انسانی شکل دے دی جاتی ہے، لیکن یہ پورے نظام کی پیچیدگی نہیں دکھا پاتا۔ آخر میں متن ٹوٹلائزیشن کے تصور کا دفاع کرتا ہے، جس پر پوسٹ ماڈرنسٹ بہت تنقید کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جبر کی طرف لے جاتا ہے، لیکن مصنف سارتر کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ نہیں، ٹوٹلائزیشن کا بنیادی مطلب صرف چیزوں کو جوڑنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، ایک بڑی تصویر بنانا، خاص طور پر آج کی بکھری ہوئی دنیا میں۔ تو یہ لازمی طور پر کوئی کنٹرول یا طاقت کی بات نہیں؟ مصنف کے نزدیک نہیں، یہ ایک ضروری فکری کوشش ہے، یہ جاننے کی کہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی کیسے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ متن ہمیں ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم کے ایک سفر پر لے جاتا ہے، ثقافت، سیاست، مارکیٹ، سب میں گہری تبدیلیاں دکھاتا ہے۔ اور ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، اگر پوسٹ ماڈرنزم میں، جیسا متن اشارہ کر رہا ہے، تاریخ کا وہ تسلسل، نیاپن کا احساس، یہ سب تحلیل ہو گیا ہے، تو پھر تبدیلی یا ترقی کا کیا مطلب بچتا ہے؟ کیا ہم بس ایک نہ ختم ہونے والے حال میں جی رہے ہیں، جہاں ماضی صرف ایک نقل ہے اور مستقبل بس ٹیکنالوجی؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔